حضرت صائب بن یزید کہتے ہیں کہ میں مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھا ہوا تھا تو کسی نے مجھے کنکر مارا، جدھر سے کنکر مارا تو میں نے ادھر دیکھا تو وہ حضرت عمر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو میں اٹھ کے ان کے پاس چلا گیا کہ جی فرمائیے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ جو دو آدمی بیٹھے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں بلند آواز سے، ذرا ان کو بلا کے لاؤ۔ میں گیا اور جا کے ان کو بلا لایا۔ تو حضرت عمر نے ان اشخاص سے کہا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم طائف کے رہنے والے ہیں۔ تو حضرت عمر بولے کہ اگر تم مدینے کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہیں سزا دیتا، تم بلند آواز سے بول رہے ہو، جانتے نہیں یہ مسجد رسول اللہ کی ہے؟ تو یہاں لہجوں کو بھی سنبھالنا پڑتا ہے، آواز بھی بلند نہ ہو۔ مسجد نبوی تو مسجد نبوی ہے، اعلی حضرت امام اہل محبت نے لکھا ہے کہ کوئی بھی مسجد ہو اتنے زور سے چلنا کہ قدم کی دھمک پیدا ہو، یہ مسجد کے آداب کے منافق۔ مسجد نبوی کا احترام، اللہ معاف کرے آج کل یہ جو سیلفی سسٹم آ گیا ہوا ہے، اس نے تو سارے احترام میں اڑا دیے، ختم کر دیے۔ لوگ روضہ رسول کے سامنے، وہاں سے گزرتے ہوئے مواجہ انور کے سامنے، جہاں اہل محبت کہتے ہیں سانسوں کا شور بھی پیدا نہیں ہونا چاہیے، وہاں گھر سے لائیو دکھا رہے ہوتے ہیں اور خواتین گھر کے اندر بعض کا بے پردہ بھی کھڑی ہوتی ہیں اور گزرنے والوں کو نظر آ رہا ہوتا ہے تو بڑے زور زور سے لے کر لے سلام۔ کیا عجیب بات ہے، حضور کی بارگاہ میں سلام کرنے کے لیے اس موبائل کی ضرورت پڑ گئی؟ وہ تو بند لبوں کی بولیاں سنتے ہیں، تم سلام پیش کرو، فرشتے ان کی بارگاہ میں جا کے پیش کر دیتے ہیں۔ تمہیں اس نیٹ ورک کی ضرورت پڑ گئی ہے جو رب نے نیٹ ورک بنایا ہوا ہے محبوب کی خدمت میں سلام کو پہنچانے کا، اس پہ اعتبار ہی نہیں رہا۔ تو یہ کیا بے ادبی کا ماحول فروغ پذیر ہو گیا، اور وہاں زور زور سے باتیں ہوتی ہیں اور روضہ انور اور مواجہ نور کی طرف پشت کر کے یوں سیلفی لی جا رہی ہوتی۔ کتنی عجیب بات ہے، ذرا تصور تو کیجئے۔ میں تو جب دوست آتے ہیں عمرے کے لیے، حج کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، کوئی وصیت کیجئے تو میں یہ کہتا ہوں کہ وہاں ادب کو ہاتھ سے نہ جانے دینا۔ دنیا تھوڑی ہے، اگر آپ کو یہ بڑا ہی شوق چڑھ گیا ہے تو اور جگہوں پہ سیلفیاں لے لیجئے۔ یہ دنیا کے اوپر بڑے بڑے اچھے جو ہیں وہ پہاڑ ہیں، مرغزار ہیں، لالا زار ہیں، جوئے بار ہیں، اور جیسے جہاں جی چاہے گھوم پھر، یہ مدینہ ہے یہاں آہستہ چل، زائرے کوئے جنا آہستہ چل، دیکھ آیا ہے کہاں آہستہ چل، حاضری میں ہیں ملک 70,000، قدسیوں کے درمیان آہستہ چل، قدسیوں کے درمیان آہستہ، جالیوں کے سامنے آہستہ بول، جالیوں کے سامنے آہستہ بول، ہو نہ جائے سب کچھ رائے گاں آہستہ چل۔ تو یہاں تو قدم قدم پہ احتیاط ہے، تو یہاں تو سانس لینا، ادب گاہیز زیر آسماں از عرش نازک تر، عزت بخاری کا شعر اقبال نے اپنے کلام میں درج کیا کہ یہ عرش سے بھی نازک مقام ہے۔ ادب گاہیز زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزید اینجا۔ یہاں تو جنید بغدادی بھی آتے ہیں تو سانسوں کو روک کے آتے ہیں، یہاں تو بایزید بستامی بھی آتے ہیں تو دم بخود ہوتے ہیں، آواز ہی نہیں نکل رہی ہوتی۔ اللہ اکبر۔ صحابہ حضور کی موجودگی میں بات کرتے تھے تو کانوں میں سرگوشیاں کرتے تھے جب یہ آیت نازل ہوئی کہ میرے نبی کی آواز سے آواز اونچی نہ کرو۔ اللہ آپ کو نصیب کرے تو دیکھیں کہ روضہ انور کے اوپر اب بھی یہ آیت لکھی ہوئی ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اب بھی وہی حکم ہے جو حضور کی ظاہری حیات طیبہ میں تھی، اب بھی وہاں وہی حکم ہے کہ وہاں آواز کو پست رکھا جائے۔ لیکن یہ تو اب تو خیر لوگ شاید نعرہ بازی کرنا وہاں عشق سمجھتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی سعودی حکومت کو مات دے دی ہے اور ہم وہاں نعرے لگا کر آئے ہیں، جی ہم جیت کر کے آ گئے ہیں۔ دیکھو کہاں کھڑے ہو آپ، بارگاہ کون سی ہے؟ یہاں قدم قدم پہ احتیاط ہے، لے سانس بھی آہستہ کے دربار نبی، یہ حضور کی بارگاہ، یہ حضور کا ادب ہے، یہ حضور کا امت کے ذمہ حق ہے کہ وہ حضور کی تعظیم بجا لائیں، حضور کی تکریم بجا لائیں، احترام بجا لائیں۔ صحابہ اپنی انگلیوں کے پوروں کے ساتھ حضور کی دہلیز پہ دستک دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، لے سانس بھی آہستہ کے دربار نبی۔ تو یہاں انگلیوں کے پوروں کے ساتھ صحابہ دستک، حضور کی دہلیز پہ اگر نوبت آ جاتی تو پوروں کے ساتھ دستک دیتے،
وہ ساغر صدیقی نے کہا تھا نا کہ میں نے پلکوں سے در یار پہ دستک دی ہے، میں وہ سائل ہوں جسے کوئی صدا یاد نہیں. یہ اس کا شاعرانہ تخیل تھا. اس نے عملاً در حبیب پہ یوں دستک دی نہیں ہوگی، لیکن صحابہ نے تو دے کے دکھائی. تو انگلیوں کے پوروں سے ایسے ضرباً خفیفاً، ہلکی سی ضرب، ودقاً لطیفاً، بڑے سلیقے سے حضور کے در انور کے اوپر جو ہے وہ اپنی انگلیوں کے پورے رکھتے اپنی بےتابی کا اظہار کرنے کے لیے. تعظیماً و تکریماً و تشریفاً، کہ حضور کی تشریف، حضور کی تکریم، حضور کی عزت افزائی. بلکہ حضور کے ساتھ جن چیزوں کی نسبت ہے صحابہ ان کی بھی تعظیم بجا لانا اپنا دین سمجھتے تھے.